السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ٹیٹوریل فاریکس کی دنیا میں ایک کوہرام مچا دے گا، ایک موت کا باعث بنے گا ان تمام بروکرز کے لیے جو مارکیٹ کے اندر چوری کرتے ہیں۔ لیکن اس ٹیٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بروکرز کے اندر میں کام کرتا ہوں وہ تمام بروکرز چیٹنگ کرتے ہیں۔ وہ تمام بروکرز اگر چوریاں نہیں کرتے تو ہیرا پھیریاں ضرور کرتے ہیں، اور جن تمام بروکرز کے اوپر آپ کام کرتے ہیں وہ اوپر سے جتنے مرضی اچھے ہوں، 2 نمبریاں چوریاں کرنا وہ ان کا وتیرہ ہے اور یہ تقریباً کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور شاید اس سے بڑھ کے میں ایک لفظ بول دوں، اللہ کرے یہ کام نہ ہو، کہ اگر میں بھی بروکر بناؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی 50% سے زیادہ چانس ہیں کہ میری بھی مجبوری بن جائے کہ میں مارکیٹ کے اندر ہیرا پھیری کروں یا پیسے کے پیچھے کرنی پڑ جائے۔ اللہ اس ہیرا پھیری سے آپ لوگوں کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے۔ آج کا یہ ٹیٹوریل آپ لوگوں نے بروکرز کا نمائندہ بن کر نہیں سننا۔ اگر آپ شخصیت پرستی کے اندر آپ لوگ یہ بات سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گی۔ بروکرز کے لیے ایجوکیشن کی مد میں آپ نے بروکر یوز کرنا ہے، بروکر کی مد میں ایجوکیشن نہیں لینی۔ یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے۔ آپ کا بروکر چیٹنگ کرتا ہے، میرا بروکر چیٹنگ کرتا ہے، جس پہ میں کام کرتا ہوں وہ بھی 2 نمبریاں کرتے ہیں، جو ان پہ آپ کام کرتے ہیں وہ بھی 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے جو میں نے بولا، لیکن دلائل کی دنیا میں ثابت کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو اس قابل بننا پڑے گا کہ آپ بروکر کو بولیں ہاں بھائی یہ کون سی چیٹنگ کر رہے ہیں، کون سا قانون ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے، اور آج کا یہ ٹیٹوریل ایڈوانس لیول سے بھی اوپر کا، بگنرز کے لیے بھی نو ڈاؤٹ اتنی اوپر کی چیز بگنرز کو بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ ایڈوانس لیول فاریکس ٹریڈنگ بروکر ہے۔ اور اس چیٹنگ کے اندر بڑے بڑے نام، بڑے بڑے بروکرز پھنس جائیں گے اگر آپ لوگ سمجھیں گے تو۔ اگر آپ تنی گروپ میں ہیں، اگر آپ تنی گروپ میں نہیں ہیں، آپ کا بروکر یہ چیٹنگ کرتا ہے، آج کا جو 20 25 30 منٹ کا ٹیٹوریل ہے آپ اگر سمجھ گئے تو آپ نے اس بروکرز کو اللہ حافظ کہہ دینا ہے، اور ان کی لائیو چیٹ کے اوپر ان لوگوں کو آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کی یہ چیٹنگ سمجھ گئے ہیں۔ اگر بروکر اس چیٹنگ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو چاہے آپ تنی گروپ میں ہیں چاہے نہیں ہیں، آپ اس بروکر کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ہم لوگ شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ساتھی ہے، دوست ہے، وہ چوری کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو چور نہیں بولتے، اور دشمن اچھا کام بھی کرتے ہیں ہم لوگ اس کو برا بولتے ہیں، اپنا برا کام بھی کرتے ہیں ہم لوگ اچھا بولتے ہیں۔ تو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر کوئی بروکر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ایک ایڈوانس لیول ایکسپرٹ ٹریڈنگ ٹیٹوریل ہے، جس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بروکر چیٹنگ کرتا ہے یا نہیں ہے۔ کوشش کیجیے گا اس ٹیٹوریل کو آپ لوگوں نے فل اور اینڈ تک سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو دوسری بار بھی آپ ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ ویسے تو مارکیٹ کے اندر بہت سی چوریاں ہوتی ہیں، اور چوریوں کے ساتھ ساتھ ہیرا پھیریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک چوری جو بڑی چوری ہے، جس کا آپ کی ٹریڈنگ کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، وہ چوری آپ لوگوں کو آج سمجھنی پڑے گی کہ آپ کے پیسے سے کیا آپ کا بروکر چیٹنگ کرتا ہے یا نہیں۔ کام کرنا چاہے اس بروکر پہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ ہاں پہ بروکر چیٹنگ کر رہا ہے۔ اصولی طور پر فاریکس کی دنیا میں اصولی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس ٹریڈر ہوتا ہے، آپ ہیں، ایک بروکر ہوتا ہے اور ایک ایل پی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس ٹائم کے اوپر میں ٹریڈ لگاتا ہوں میں کوئی بھی بروکر اوپن کر لیتا ہوں۔ اب یہ یورو یو ایس ڈی ہے، یورو یو ایس ڈی کے اوپر میں ٹریڈ لگاتا ہوں، ٹریڈ کچھ مائکرو سیکنڈ کے اندر ادھر سے ایکٹیو ہوگی، بروکر آگے ٹرانسفر ہو گئی اور ایل پی تک مارکیٹ پہنچ جائے گا۔ جب ایل پی ایکسیپٹ کرے گا آپ کی ٹریڈ کو، اس ٹائم کے اوپر جو ریٹ ہوگا یہ زیادہ تر کچھ مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے، تو وہ ریٹ آپ کو ٹریڈنگ کی کلوزنگ کا اور ٹریڈنگ کے اوپننگ کا آپ لوگوں کو ریٹ مل جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، آپ لوگوں کا ٹی پی ہوتا ہے، ایس ایل ہوتا ہے، خود مینول طور پر ٹریڈ ایکٹیو کرتے ہیں، تو آپ کے اس پوائنٹ پہ جب مارکیٹ جاتی ہے اس ٹائم کے اوپر بروکر ٹریڈز کو آگے ایل پی تک ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی مارکیٹ میں اگر گیپ آ جاتا ہے، سلپیج آ جاتی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر
تھوڑا سا پرافٹ یا لاس زیادہ ہو جاتا ہے اس کو سلپیج بولتے ہیں، اور وہ مارکیٹ کے اندر ایک پارٹ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کیونکہ مارکیٹ کے اندر اب یہ دیکھیں کہ یہ کون سا بروکر ہے، یاکٹا ایف ایکس، یہ تقریباً تمام بروکرز میں ہوتا ہے۔ میں تمام بروکرز کی مثال دوں، M1 ٹائم فریم اگر آپ اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ہلکی سی سلپیج آئی ہوئی ہے، یہ کبانا کیپیٹلز بھی ہے، میں یونیگلو پہ بھی لے آتا ہوں، میں 5-6 بروکرز پہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی کہنے والا یہ بات نہ بول دے کہ انہوں نے ہمارے بروکرز کی کسی قسم کے شکوے یا شکایات یا ہمارے بروکرز کی دشمنی کی وجہ سے یہ کام کیا، اور میں ان تمام بروکرز کا آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہوں جن پہ میں خود ورک کرتا ہوں، تنی گروپ ورک کرتا ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ شکوے شکایات ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اگر آپ اپنے بروکر کا M1 ٹائم فریم اوپن کر لیں تو مارکیٹ میں گیپ آئے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس ٹائم کے اوپر ریٹ آ رہا ہوتا ہے، تو ابھی مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے 1.1200، یورو USD کا ریٹ ہے 1.1200۔ اگلے سیکنڈ کے اندر یہ زیادہ تر نیوز کے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کا TP لگا ہوا ہے 1.1201 پہ، تو مارکیٹ میں ریٹ اگلا آ جاتا ہے 1.1205، تو آپ کا جو TP تھا وہ 1.1201 پہ تھا اور مارکیٹ 1200 پہ تھی، تو اصولی طور پر آپ کا TP نہیں ہونا تھا۔ لیکن اگر مارکیٹ 1.1205 پہ چلی جاتی ہے تو آپ کو جو TP ہے وہ 4 پہ مارکیٹ میں گیپ آیا، اور اس گیپ کے اندر سے آپ لوگوں کو پرافٹ جو تھا جو 1201 پہ آنا تھا وہ 1205 کے اوپر آپ کو پرافٹ بک ہو جائے گا، کیونکہ بروکرز نے جو ٹریڈز تھیں وہ آگے ٹرانسفر کر دی ہیں اور پیچھے سے LP نے جب ایکسیپٹ کی تو اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کو ٹریڈ مل گیا۔ LP کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کا TP 1200 پہ ہے، 1201 پہ ہے، 1205 پہ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں اس جگہ کے اوپر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مارکیٹ کے اندر بروکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ مارکیٹ بائی سیل، مارکیٹ اوپر نیچے کر دیں، یہ بروکر کے پاس اختیار ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ کون کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس چیز پہ آج ہم لوگوں نے یہ بات سمجھنی ہے۔ اب دوبارہ سنیں، مارکیٹ 1.1200 پہ ہے، مارکیٹ کا آپ کا TP ہے 1.1205 پہ، مارکیٹ چلی جاتی ہے 1.1210 پہ۔ ٹریڈ اگر آپ کی بائی کی ہے تو آپ کا 1.1205 پہ TP ہوگا، اور 1210 پہ مارکیٹ جب جائے گی گیپ دینے کے بعد یہ سلپیج آ جاتی ہے، یہ مارکیٹ کا پارٹ ہے، تو 1.1210 پہ جب مارکیٹ جائے گی تو 1205 والی جو ٹریڈ ہے TP تو آپ کا 1205 پہ ہوگا، لیکن ٹریڈ آپ کی 1210 پہ کلوز ہوگی، اور اگر آپ کا ایک سٹینڈرڈ لاٹ ہے تو آپ کا $50 کا TP ہوگا، تو آپ کا $100 آپ کو پرافٹ آئے گا۔ یہ مارکیٹ کا حصہ ہے، سلپیج آ جانا، مارکیٹ کا گیپ آ جانا۔ اور سیم اسی طریقے سے آپ کو 50 TP تھا، 50 آپ کو 100 پرافٹ میں مل جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ 1200 پہ سیل کی ٹریڈ تھی اور 1205 پہ SL تھا، اور مارکیٹ کے اندر 1.1210 کے اوپر مارکیٹ چلی جاتی ہے، تو اگر آپ کا $50 نقصان ہونا تھا، آپ نے SL لگایا تھا، تو آپ کا $100 نقصان میں کٹے گی، یہ بھی مارکیٹ کا حصہ ہے۔ اگر آپ کا مارکیٹ میں بائی یا سیل کی گیپ کے اندر پرافٹ آتا ہے یا لاس آتا ہے، وہ دونوں آپ کو ملنے چاہیے۔ لیکن اگر مارکیٹ کے اندر آپ کو پرافٹ نہیں مل رہا اور مارکیٹ کے اندر آپ کو لاس مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے بروکر چوری کر رہا ہے۔ اگلی بات سنیں، میں یہ گیپ دنیا کے تمام بروکرز میں آتا ہے، میں ویک 1 پہ کلک کرتا ہوں، شاید میں کسی جگہ کے اوپر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ EUR USD کو اوپن کرتے ہیں، شاید میرے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر یا گولڈ کے اوپر یا GBP USD تھوڑا سا میں نا کوئی فاسٹ پیئر پہ چیک کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو نا جس میں گیپ تھوڑے زیادہ آئیں اور مارکیٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابھی یہ دیکھیں، مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کلوز ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر کلوز جو ہے وہ ہے 129.60 پہ، 129 GBP JPY کی مارکیٹ تھی اور 129.60 پہ کلوز ہوئی۔ یہ میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مارکیٹ جو اوپن ہوئی دوبارہ منڈے والے دن، فرائیڈے والے دن آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کلوز ہوتی ہے، تو یہ 131.15 پہ ہوئی۔ یہ 28 جولائی 2019 کی بات ہے، 131.15 پہ۔
इशारिया 15 पे ओपन हुई और मार्केट गैप आया। अब देखें 129 बाई थी हमारी, 129.00 की बाई थी और मार्केट के अंदर हमारा टीपी था 130.00 टीपी था। मार्केट का जो गैप था वो 131.15 था गैप। अब देखें लाट साइज हमारी 1.00 थी। 1.1 स्टैंडर्ड लाट में यूरो यूएसडी के हिसाब से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर 129.00 पे आपकी बाई लगी हुई थी, मार्केट 129.60 पे मार्केट क्लोज होती है और 130 पे आपका टीपी है, इसका मतलब यह है कि ये जीबीपी जेपीवाई का जो पिप होता है वो छोटा होता है, लेकिन मैं यूरो यूएसडी के हिसाब से समझा रहा हूँ। 129.60 पे मार्केट आपकी बंद हो गई, 60 पे मार्केट प्रॉफिट में थी। 129.00 पे आपने बाई लगाई थी और 130.00 पे मतलब आपका $1000 का 100 पिप का $1000 का आपका टीपी लगा हुआ था। अब मार्केट आ जाती है 131.15 पे, तो जिस टाइम मार्केट बंद थी उस टाइम के ऊपर 130.00 पे मार्केट गई ही नहीं है, क्योंकि 129.60 पे मार्केट थी और मार्केट का जो नेक्स्ट, इसको बोलते हैं नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस, नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस 131.15 है। तो मार्केट जब ओपन होती है तो ब्रोकर अपनी ट्रेड्स आगे एलपी को ट्रांसफर कर देता है और ब्रोकर को जो रेट आपकी ट्रेड क्लोज होती है वो टीपी वाले पॉइंट पे नहीं होती, बल्कि आपका मार्केट नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस के ऊपर 131.15 पे आपको रेट मिल जाता है। तो आपका जो $100 का $1000 टीपी था 100 पिप के ऊपर, वो आपका 215 पिप के ऊपर $2115 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन 90% ब्रोकर्स आपका जो टीपी हिट होता है वो टीपी हिट करवाएंगे आपके टीपी वाले पॉइंट पे, मतलब 130.00 पे, और ब्रोकर जो रेट आगे ट्रांसफर करेगा ब्रोकर को मिलेगा 131.15। तो जो 115 पिप है वो आपकी ट्रेड से वो ब्रोकर चोरी करेगा, वो आपका बनता है। ये आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। और अगर सेम इसी तरीके से मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड है सेल की और एसएल आपका लगा हुआ है, इधर सेल की ट्रेड कर लेते हैं, और एसएल आपका लगा हुआ है $1000 का एसएल हो गया, और मार्केट के अंदर अगर गैप आ जाता है तो 129.60 की उम्र से मार्केट जब डाउन ऊपर ओपन होगी तो 100% ब्रोकर्स के ऊपर आपको जो रेट मिलेगा वो 131.15 मिलेगा, चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस है नहीं है तो वो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन में चला जाएगा। अगर है तो वो आपको 130 पे एसएल नहीं बनेगा, बल्कि आपको 131.15 पे मिलेगा। तो ब्रोकर्स की ये दो मुंह वाली, हराम खाने वाली, चीटिंग करने वाली मार्केट के रेट के ऊपर जो पॉलिसी है कि आपको टीपी आपका मार्केट क्लोज पे देते हैं, एसएल आपका नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस पे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीटिंग है और चोरी है जो आपका ब्रोकर भी करता है, मेरे ब्रोकर भी करते हैं, और इन तमाम ब्रोकर्स के अंदर से डेली 20-30 हज़ार डॉलर के फक्की लगा लेते हैं। मैं फिर कहूँगा इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि इस गन से बहुत से, बल्कि तमाम एशियन लोगों को, कम से कम तन्नी फॉरेक्स के लोगों को बचाया जा सके कि ब्रोकर क्यों चीटिंग कर रहा है। अगर वो एशियन ब्रोकर है, मैं दुनिया में कभी किसी ब्रोकर को एशियन नहीं कह सकता, ये कहता हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि तमाम ब्रोकर्स तमाम ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं करते आगे एलपी को, चाहे वो आईसी मार्केट हो, चाहे वो कोई भी ब्रोकर ऑक्टा एफएक्स हो, चाहे वो कबाना कैपिटल हो, कोई भी ब्रोकर जो है, अगर मैं खुद भी अपना ब्रोकर बनाऊंगा तब भी वो 100% ट्रेड्स आगे ट्रांसफर नहीं करते, और ब्रोकर्स का जो प्रॉफिट वो कम देते हैं। अब असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि मार्केट में 129.60 पे हुई तो 130 हमारा टीपी या एसएल है, तो मार्केट 131.15 पे हो तो प्रॉफिट भी 131.15 पे होना चाहिए, एसएल भी 131.15 पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम कानून बनाते हैं कि 131.00 पे आपका एसएल था, मार्केट 130
0.00 پہ آپ کا ایس ایل تھا اور ادھر مارکیٹ گئی ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے نقصان ہم 130.15 پہ بروکرز بولتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹریڈز کلوز کر سکتے ہیں؟ تو جب نقصان والی نہیں کر سکتے تو پرافٹ والی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس وجہ سے اس کو ہم لوگ ایک چیز بولتے ہیں پازیٹیو سلپیج اور نیگیٹو سلپیج. پازیٹیو سلپیج بروکر کھا جاتے ہیں اور یہ ایک دن میں ہزاروں ڈالرز بروکر پھکی لگاتے ہیں. آپ کو، مجھے بھی لگاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی لگاتے ہیں. تو اگر آپ نے بروکر آپ کا چیٹنگ کر رہا ہے یہ مارکیٹ کے اندر، تو آپ نے اپنے بروکرز کو الوداع کہہ سکتے ہیں. آپ نے بروکر سے پہلے پوچھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کا یہ جو ریٹ ہے، اس ریٹ کے اوپر آپ اگر نیگیٹو سلپیج دیتے ہیں تو پازیٹیو سلپیج بھی دیں. اگر آپ پازیٹیو بھی نہیں دیتے تو نیگیٹو بھی نہ دیں. ٹھیک ہے، 130 پہ ہمارا ایس ایل یا ٹی پی ہے تو ٹھیک ہے 130 پہ دیں، چاہے مارکیٹ گئی نہیں، ریٹ آیا نہیں آیا. یا دونوں کا ٹی پی اور پرافٹ دونوں کو دیں یا دونوں کا نہ دیں. ایشین بروکر کبھی بھی مارکیٹ کے اندر گیپ کے اندر آپ کا ٹی پی کلوز نہیں کرتا. یہ ایک چیٹنگ ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا پیسہ کھایا جاتا ہے اور آج تک آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا. ایک اور چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر یہ کبانا کیپٹلز ہے، یہ یونی گلوب مارکیٹس ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی M1 ٹائم پہ سلپیج ہے. AUD NZD پہ، کبانا کیپٹل پہ میں AUD NZD کا بولتا ہوں M1 ٹائم فریم، اس میں بھی سلپیج آ رہی ہے، ایک ہلکی سی آ رہی ہے. آکٹا FX میں بھی میں دیکھتا ہوں AUD NZD. آپ AUD NZD کے اندر آکٹا میں بھی یہ دیکھیں یہ سلپیج آ رہا ہے. یہ تو میں دیکھیں آکٹا کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ سلپیج آ رہی ہے. یہ M1 کے اندر بہت بڑا، یہ آپ کا یہ بھی بہت بڑی یہ گیپ آ رہا ہے M1 کے اندر چلتی مارکیٹ کے اندر. تو اس کے اندر اگر آپ کو نیگیٹو سلپیج نہیں ملتی نا، پازیٹیو سلپیج نہیں ملتی، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ اگر $1000 کماتے ہیں تو میرے حساب سے $1000 کے اندر $50 کی آپ کو پھکی لگ جائے گی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بروکرز میں کہ آپ کا ایس ایل لگا ہوا تھا $20 کا، وہ آپ کا $21 میں ہو گیا. لیکن آپ نے اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ٹی پی آپ کا 20 ہو گیا تو ایس ایل آپ کو جو سٹاپ لاس ہے وہ زیادہ مل جاتا ہے. لیکن ٹی پی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا $30 پہ ہے تو آپ کو 31 مل گیا. ہوتا ہے بہت کم بروکرز میں، 5 سے 10% بروکرز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دونوں پہ آپ کی ٹریڈز کے اندر سے آپ لوگوں کو چیٹنگ نہیں کرتے. میں ایک اور چیز بتاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے ریٹ کے اندر ایک بہت بڑی کینڈل بن جاتی ہے 100 پپ کی ایک منٹ کے اندر، 100 پپ کی مارکیٹ کے اندر بائی یا سیل بن جاتا ہے. وہ بروکر فیک ریٹ کیوں بناتے ہیں یا ایل پی کی طرف سے کیوں آتا ہے؟ ایل پی کی طرف سے ویسے آتا نہیں ہے زیادہ تر، لیکن چلیں اگر ایل پی کا بول بھی دیتے ہیں. پیچھے ایک بروکرز کے اندر جو بڑے بروکرز ہیں جن میں IC مارکیٹ ہے، یونی گلوب ہے، آکٹا FX، ان سب میں ایک مارکیٹ کے اندر ایک بہت زیادہ 1 منٹ کے اندر 1590 سے مارکیٹ گری ہے 1500 پہ. یا میں آپ کو عارضی ریٹ بتا رہا ہوں، 100% نہیں ہے. اب 1590 پہ مارکیٹ کا چلتی مارکیٹ کا ریٹ آ گیا ہے 1498. یہ گولڈ کی بات ہے. اب یہ ہے کہ 1590 پہ اگر ٹرو ایشین بروکر ہے وہ نیچے ریٹ پھینکے گا تو اس کو لازمی سی بات ہے کچھ لوگوں کی بائی لگی ہوئی ہے، کچھ کی سیل لگی ہوئی ہے. اور 1590 کے بعد 1498 اگر نیکسٹ اویلیبل پرائس ہے تو ان کو تو کام برابر ہو جائے گا، نہ وہ بائی لگائیں گے نہ وہ سیل لگائیں گے، کیونکہ اگر وہ مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان کو پورا پرافٹ دینا پڑے گا، اور مارکیٹ کا ریٹ اگر اپ کرتے ہیں تو جن لوگوں کی بائی ہے یا سیل ہے ان کا کام برابر ہو جائے گا. لیکن جو بروکر جی ٹریڈنگ میں چیٹنگ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان بروکر سے کیا فائدہ ہوگا کہ 1590 پہ اگر ایک بندے کا ٹی پی لگا ہوا تھا 1580، یہ اس کی سیل کی ٹریڈ تھی، تو نیکسٹ اویلیبل ریٹ جو ہے وہ 1498 ہے. تو اب وہ کیا کریں گے کہ ٹی پی 1580 پہ کریں گے، کیونکہ ٹی پی میں سلپیج نہیں ہے، آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. اور جو لاس ہے وہ آپ کو 1498 پہ دیں گے. اسی منٹ میں دوبارہ مارکیٹ واپس جب جائے گی تو لازمی سی بات ہے ان کو تو $1,00,000 کا فائدہ ہو جائے گا.
جن کا نقصان زیادہ ہوگا. ٹی پی والے تو جو تھے ان کو تو اسی ریٹ پہ ٹی پی مل گیا, کسی کے 1480 پہ تھا, 1470 پہ تھا, 1490 پہ تھا. لیکن اگر ایس ایل تھا تو وہ 1498 کے اوپر ایس ایل سب کا ہوا ہوگا. تو یہ ایس ایل کے اندر نقصان کے اندر مارکیٹ میں آپ کو سلپیج دے کر پرافٹ میں جب سلپیج نہیں دیتے تو آپ لوگوں کو اجاڑ دیتے ہیں. آپ کا جو بھی بروکر ہے, یہ جتنے بھی بڑے بروکرز ہیں, ویسے میرا ارادہ تو تھا کہ یہ چیز نہ بولوں, لیکن چلیں, جیسے انسٹا فار ایکس ہو گیا, ایکس ایم ٹریڈنگ بروکر ہو گیا, ایف ایکس ٹی ایم ٹریڈنگ بروکر ہو گیا, اور جن پہ میں کام کرتا ہوں ان میں بھی ایک بڑی تعداد ان بروکرز کی ہے. میں 100% آپ لوگوں کو ڈیٹا بھی دے نہیں سکتا, کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا, وہ جب تک میں 100% آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا, میرے پاس معلومات نہیں ہوگی تو وہ نہیں بتاؤں گا. یہ تقریباً 90% بروکر آپ سے چیٹنگ کریں اور یہ چیز آپ کو پرافٹ نہیں کمانے دے گی. تو یہ ٹرو ایشین بروکر نہیں ہے. اگر آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو سلپیج نہیں مل رہی, اگر آپ کو پرافٹ, ہاں اگر آپ کو پرافٹ بھی کبھی زیادہ مل جاتا ہے, کبھی نقصان زیادہ مل جاتا ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر بروکر مارکیٹ کے ریٹ میں چیٹنگ نہیں کرے گا, کیونکہ مارکیٹ میں بائنگ بھی ہے, سیلنگ بھی ہے. لیکن اگر مارکیٹ میں یکدم ایک بار گرا کر اوپر لے کر جانا ہے, تب یہ جو نیگیٹو سلپیج دیتے ہیں, پازیٹیو نہیں دیتے, یہ بروکر چور بروکر, یہ بروکر آپ لوگوں کو نقصان دیں گے اور مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر آپ لوگوں کو پھکیاں لگانا یہ لگاتے رہیں گے. آج کے ٹیوٹوریل میں نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا کہ بروکرز کیسے پھکیاں لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنے بروکر سے پوچھیں, جو بھی آپ کا بروکر ہے. تنی گروپ میں بھی یہ کام ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتا, لیکن اس کے لیے اب آخر کے اوپر میں نے یہ چیز بولنی بالکل بھی نہیں تھی, لیکن شاید یہ سوال میرے حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. میں کسی بروکر کے لیے یہ نہیں دے رہا کہ آپ بتائیں کہ کون سا بروکر یہ کام کرتا ہے. تو اس کے لیے میں اگر اس جگہ کے اوپر بتا دوں کہ فلاں جو بروکر ہے وہ بروکر آپ لوگوں کو مارکیٹ میں اس وے سے چوری نہیں کرتا, وہ بھی چوریاں کرتا ہوگا, تو شاید آپ لوگ وہ بروکر کل بند کر دیں تو یہ ویڈیو بڑے عرصے تک رہے گی. تو کل اس کی جو چیٹنگ ہے اس کے لیے میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کی کوئی بھی جو ویڈیو ہوگی, وہ جو ویڈیو ہوگی وہ سو ویڈیو کا آپ کا جو پہلا کومنٹ ہوگا, اس کومنٹ کے نیچے میں اس بروکر کا لنک دے سکتا ہوں. اگر اس بروکر نے کل دوبارہ یہی کام شروع کر دیا تو اس کے اندر یہ کام میں کروا سکتا ہوں کہ دوبارہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کو ختم کروا دوں گا. باقی میں آپ کو اس چیز کے اندر Capital University of Science and Technology کہ جس جگہ کے اوپر ہم لوگ اس کا لنک لگائیں گے, آپ لوگوں نے پہلا کومنٹ پڑھنا ہے. جو پہلا کومنٹ ہوگا اس کے اندر اس بروکر کا لنک ہوگا. بالکل اکاؤنٹ اوپن نہ کریں, اوپن کریں وہ الگ بات ہے. جیسے یہ پہلا کومنٹ ہے, اس کے اندر ایک لنک دیا جائے گا. اس لنک کے اندر آپ لوگوں کو ایک ایسا بروکر جو بروکر پازیٹیو سلپیج دیتا ہے, پرافٹ بھی آپ کو زیادہ دے گا, نقصان بھی آپ کو زیادہ دے گا, جو بنتا ہے, تو ایسے بروکر میں سلپیج کم ہوتی ہے. اور جو فیک ریٹ کے اوپر چیٹنگ کرتے ہیں تو میرے حساب سے ان کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ مارکیٹ کے اندر وہ زیادہ سلپیج کرتے ہیں, تاکہ انہوں نے نفع تو دینا نہیں ہوتا, نقصان کے اوپر آپ لوگوں کو پھکی اور انجیکشن لگاتے رہیں. ویسے بھی ہم ون ٹائم فریم کے اندر کسی بھی پیئر کا دیکھیں 5 مختلف ٹرمینل اوپن کر لیں بروکرز کے, ہر کی سلپیج الگ ہوگی. تو اگر آپ کا بروکر آپ سے یہ چیٹنگ کر رہا ہے, آپ بروکر کے پاس جائیں. آپ کا بائی اسٹاف, سیل اسٹاف, میں نے 2-3 بروکر تو آپ کو بتائے ہیں, جیسے ایکس ایم وغیرہ بڑے بروکرز ہیں. یہ بروکرز جو پکی چیٹنگ کرتے ہیں, کنفرم 100% کرتے ہیں. اور جو باقی دوسرے بروکرز ہیں, ان بروکرز میں ویسے ہزاروں بروکرز ہیں. آپ کا جو بھی بروکر ہے اس بروکر کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, یہ چیز سمجھیں. نہ سمجھ آئے ہماری لائیو چیٹ پہ جائیں, پھر بھی نہ سمجھ آئے شام 8 بجے مجھے کال کر لیں, میں آپ کو سمجھا دوں گا. اور یہ ویڈیو کم سے کم 2-4-5 ٹریڈرز کو بچا دیں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہوگا, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. اور اگر آپ کسی کا بھلا نہیں چاہیں گے تو خود سوچ لیں آپ کا بھلا کیسے ہوگا. کر بھلا ہو بھلا. اس حوالے سے آپ نے اس ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے. بروکرز, چور بروکر پہ لازمی کام کر لیں. مجھے اس چیز پہ غرض نہیں ہے, لیکن آپ کو تنوی فاریکس کے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ لاوارث نہیں ہے, کہ آپ کا بروکر آپ سے چوری کر رہا ہے. بے شک کرتا رہے, وہ آپ کا ان کا معاملہ ہے, لیکن ایسے بروکر پہ کام کر کے بہت زیادہ نقصان آپ اٹھائیں گے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی اپنا اس کا جواب کومنٹ میں لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.